बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मुनाजरा जारी है। मैं यहाँ पर एक दफ़ा फिर कहना चाहूँगा, आप बेशक किसी बंद मुआशरे में ही पले बड़े हों, लेकिन सोशल मीडिया ने ये सारी दीवारें गिरा दी हैं और आपको मुखालफिन इस्लाम के एतराज़ात या इनकार की वजूहात सुनने और यूट्यूब पर वीडियोस देखने का मौका मिलेगा। तो इस मुनाजरे को भी ध्यान से सुने, आपको बहुत सारी मुमासलतें नज़र आएंगी। मुनाजरा जारी है, आगे सुनिए। लेकिन यहाँ पर एक ऐलान भी करना चाहूँगा कि अगर इस मुनाजरे के इख्तिताम पर आप इल्मी तबसरे और कमेंट्स करें तो हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो बनाई जाए जिसमें आपके इल्मी तबसरे शामिल किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा। सलामती हो हदायत की तबाह करने वालों पर। शम्स साहब, आपकी ये पहली ऑडियो और आखिरी ऑडियो। मैं गुजारिश करूंगा अपने भाइयों से बिलखसूस और दीगर जो साहिब शऊर लोग हैं इस ग्रुप में, उनसे गुजारिश है कि ये दोनों ऑडियो ज़रूर सुनें और समझें कि शम्स साहब क्या कह रहे हैं, दबे लफ्ज़ों में क्या कह रहे हैं। फैसला हो चुका है, लेकिन जब तक शम्स साहब अपनी ज़ुबान से इकरार नहीं करेंगे, हम बचपन में बच्चे थे तो जिद करते थे ना, खेलते थे, तो अगर कोई शिकस्त मान भी जाता था तो हम कहते थे नहीं, इस तरह नहीं इस तरह हमने नहीं मानना कि ठीक है स्कोर पूरा हो गया छोड़ दे, ना 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 ना, इस तरह नहीं छोड़ना। शम्स साहब, सुनिए आपने क्या फरमाया है अपनी ऑडियोज में। कुछ बातें तो ऐसी हैं जिनका जवाब देने की ज़रूरत नहीं, अगर हर ऑडियो का जवाब देंगे तो फिर बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन चंद बातें हैं जिन्होंने बड़ा ही दिल में मज़ा पैदा किया, मैं वो बातें अर्ज करना चाहता हूँ। कि आपने कहाँ पढ़ा है कि मिर्जा साहब ने वालिद साहब के पेंशन लेकर घर से भागे थे? ये आपकी तरफ से अपना जुमला था, तो गलती हुई तो दुरुस्त करें। और उस वक्त जो पेंशन हासिल किया गया, ये हासिल की गई, वो वाकई 700 रुपए थे? दलील पेश करें। आपने अपनी आवाज़ सुन ली शम्स साहब, लीजिए दलील पेश खिदमत है। शम्स साहब, अब ये ना कह दीजिएगा कि सिर्फ 2 लाइनें पेश की हैं। आमतौर पर हम जब आपके सामने हवाला पेश करते हैं तो कोशिश करते हैं कि किताब का नाम और सफ़ा नंबर वाजे हो जाए, ताकि आप खुद खोल कर, अपनी किताब है खुद पढ़ लेंगे ना। आप तो मरबी, मैंने कहा मरबी आप गुस्सा इस पर भी कर रहे हैं, मैंने कहा आप तनख्वाह लेते हैं आप इस पर भी गुस्सा करें, चले अब आपको कुछ नहीं कहेंगे। सीरतुल महदी का सफ़ा नंबर 37 नज़र आ रहा है, हिस्सा अव्वल का। इसका ऊपर वाला सफ़ा है, 36 सफ़ा की लाइनें दोनों पढ़ लें कि वो सिखों ने मिर्ज़ा साहब की जो ख़ानदानी जागीर थी वो ज़ब्त कर ली थी। 700 रुपया सालाना की एक एजाज़ी पेंशन नकदी की सूरत में मुकर्रर कर दी थी, जो हमारे दादा साहब की वफ़ात पर सिर्फ 180 रह गई थी। यानी जब मिर्ज़ा साहब के वालिद फ़ौत हुए, उनका बेटा ये बता रहा है कि हमारे दादा की पेंशन 700 रुपया थी, एजाज़ी तौर पर नकदी में मिलती थी। वो जब दादा फ़ौत हुए, यानी मिर्ज़ा साहब के वालिद फ़ौत हुए, तो फिर वो 180 रुपये रह गई। पूरे वक्त इमाम दीन और हज़रत मिर्जा साहब इकट्ठे साथ साथ रहे? क्या शहूदुल अयान इसकी गवाही है? तो दलील लाएं। महीनों साथ फिरते रहे, इसकी दलील कहाँ है? पैसा खर्च हो चुकने के बाद अलग हुई है, इसकी दलील बताएं। जी शम्स साहब, ये 3 बातें हैं आपने जो बयान की हैं, इन तीनों का जवाब मैं अपनी अगली ऑडियो में बजरिया स्कैन पेश कर देता हूँ। स्कैन भी लगा देता हूँ, हालांकि ये स्कैन हमने पहले भी यहाँ लगाया है, शायद आपने गौर नहीं फरमाया, दोबारा लगा देते हैं। अच्छा, यही सीरतुल महदी का सफ़ा 38, उसके आखिर पे लिखा हुआ है 49 नंबर जो रवायत है आपकी। आप सफ़ा का कोई भी हो तो हिस्सा अव्वल की जो 49 नंबर रवायत है आप खोलेंगे तो मिल जाएगी आपको। मिर्ज़ा बशीर ने बयान किया कि मेरी वालदा मुझे बताती हैं कि एक दफ़ा जवानी के ज़माने में मिर्ज़ा साहब तुम्हारे दादा की पेंशन वसूल करने गए, यानी मिर्ज़ा साहब अपने वालिद की पेंशन वसूल करने गए। पीछे पीछे इमाम दीन चला गया। जब मिर्ज़ा साहब ने पेंशन वसूल कर ली तो वो आपको फुसला कर और धोखा देकर बजाय कादियान लाने के बाहर ले गया। ओके, और इधर उधर फिराता रहा, इधर उधर फिराता रहा। फिर जब उसने सारा रुपया उड़ाकर ख़त्म कर दिया तो आपको छोड़कर कहीं और चला गया। जी शम्स साहब, आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए कि नहीं? कि वो मिर्ज़ा साहब के साथ ही रहा, जब पैसा ख़त्म हो गया तो फिर वो मिर्ज़ा साहब को छोड़कर कहीं और चला गया। ये आपकी उम्मुल मोमिनीन के अल्फाज हैं, जिनको आप उम्मुल मोमिनीन कहते हैं। मेरा ख्याल है ये तो आपको यकीन आ गया होगा कि पूरे वक्त मिर्ज़ा साहब और इमाम दीन इकट्ठे रहे हैं।
پھر وہ پیسہ ختم ہونے کے بعد الگ الگ ہوئے ہیں دونوں بعد میں. یہ بھی آپ کو الفاظ نظر آ گئے ہوں گے. اب یہ جو سوال ہے کہ مہینوں ساتھ پھرتے رہے ہیں، اس کا ثبوت سن لیجئے. یہاں سے چھوڑ کر مرزا صاحب جب گئے ہیں سیالکوٹ، کتنے روپے ماہانہ پر مرزا صاحب نے وہاں نوکری شروع کی تھی؟ 15 روپے پر. اچھا، 700 روپیہ جو ہے وہ کتنے مہینے بندہ کام کرے تو وہ بنتے ہیں؟ تقریباً 50 مہینوں کی اجرت تو ہے. چلیں آپ 45 مہینوں کی کر لیں، 40 مہینوں کی اجرت کر لیں. شمس صاحب 3 سال کی اجرت کر لیں، 36 مہینوں کی میں کہہ رہا ہوں. 3 سال کی اجرت مرزا صاحب اور امام دین دونوں لے کر کتنے مہینے پھرے ہوں گے آپ کے خیال میں؟ ویسے تو کہنے کو تو آپ کے ایک مربی صاحب کل پرسوں مجھے کہہ رہے تھے چند گھنٹوں کا معاملہ تھا، تم خام خواہ کہہ رہے ہو مہینوں تک. تمہیں کیسے پتا ہے مہینوں تک پھرتے رہے ہیں؟ چند گھنٹوں تک معاملہ رہا ہوگا زیادہ زیادہ. پھر ایک اور بات بھی انہوں نے بڑی مزے کی ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے ظاہر ہے گفتگو سے متعلق نہ ہو، لیکن کیونکہ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے مرزا صاحب کے پیروکاروں کے اپنے اپنے سب کے موقف ہیں، اور فی البدی یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، میں لفظ نہیں کہنا چاہتا کہ فی البدی جھوٹ بولتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے مجھے کہ اصل میں مرزا صاحب جتنی دیر اس کے ساتھ رہے ہیں، مرزا صاحب پیسوں کا تقاضا کرتے رہے ہیں. وہ تھا نوسر باز ٹھگ، اس نے مرزا صاحب کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے پیسے لے لیے. مرزا صاحب اس سے پیسے واپس مانگتے رہے جتنے گھنٹے بھی مرزا صاحب اس کے ساتھ رہے. جب اس نے نہیں دیے تو پھر مرزا صاحب آ گئے. میں نے کہا جب اس نے پیسے نہیں دیے تو مرزا صاحب واپس قادیان آ جاتے، گھر کا دروازہ بند تھا. اگر وہ چچا کا بیٹا پیسے چھین کے لے گیا تو مرزا صاحب گھر تو آ جاتے نا. نہیں، مرزا صاحب نے اس کے ساتھ مل کر پیسے اڑائے ہیں، دونوں نے مل کر عیاشی کی ہے. 3 سال کی کم از کم ماہانہ اجرت ان کے ہاتھ میں تھی، یہ انجوائے کرتے رہے ہیں. اس کے بعد پیسوں کو ریکور کرنے کے لیے ڈکیتی کا معاملہ ہوا ہے. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب ڈکیتی میں اس کے ساتھ تھے، اس کا ثبوت آپ مجھ سے کیوں مانگتے؟ آپ ثبوت دیں. جی شمس صاحب، آپ دنیا کی کسی بھی عدالت میں کسی بھی جج کے سامنے، کسی بھی وکیل کے سامنے آپ یہ مقدمہ لے جائیں اور اسے بتائیں کہ یہ 2 بندے ہیں، ان کو کیمرے کی آنکھ نے دیکھا ہے، یہ اکٹھے گھر سے نکلے ہیں، یا پینشن لے کر ڈاک خانے سے یا بینک سے اکٹھے نکلے ہیں، ہم نے ان کو اکٹھے نکلتے دیکھا ہے. اس کے بعد ایک واقعہ ہوا ہے، قتل کا ہو گیا، ڈکیتی کا ہو گیا، لوٹ مار کا ہو گیا، جھگڑے کا ہو گیا، لیکن جو بھی واقعہ ہوا ہے اس میں ہم ایک بندے کو بتاتے ہیں کہ ایک بندہ اس میں ملوث ہے، دوسرا اس سے پہلے اس کو چھوڑ کر چلا گیا تھا. عدالت آپ سے سوال کرے گی اگر دوسرا بندہ اس موقع پر موجود نہیں تھا تو جہاں موجود تھا اس کی موجودگی آپ ثابت کریں، ورنہ یہ دونوں اکٹھے ہیں، یہ دونوں ملزم ہیں. اگر آپ اس کی دوسری جگہ موجودگی ثابت کر دیں تو یہ بری ہو جائے گا کہ یہ اس وقت کہاں تھا. میں حلفاً کہہ رہا ہوں بالکل ایسا ہی واقعہ ہمارے پاکستان میں ہوا تھا. ہم نے ڈکیتی کے ایک مشکوک لڑکے کو پکڑا، اس سے پوچھا تم کہاں تھے رات؟ اس نے بتایا میں فلان جگہ تھا. ہم نے وہاں تصدیق کی، وہ موجود تھا، بری ہو گیا، چھوڑ دیا. تو یہ بالکل عام فہم بات ہے کہ جب آپ اکٹھے نکلے ہیں، موقع کوئی واردات ہو گیا ہے، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں موقع پہ موجود نہیں تھا، تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ اس تاریخ میں سیالکوٹ میں فلاں بندے کے پاس اتنی اجرت پر نوکری کر رہے تھے. ثبوت آپ نے دینا ہے، ورنہ آپ دونوں اکٹھے ہیں واردات میں. پھر آپ آگے کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے ہارون علیہ السلام کی مثال پیش کی تو تم نے کہا کہ میں عصمت انبیاء کی پرواہ نہیں کر رہا، میں انبیاء پر انگلیاں اٹھا رہا ہوں. بالکل میں نے کہا. پھر کہتا ہوں کہ مرزا صاحب اور ان کا چچا زاد بھائی اکٹھے پھرتے رہے ہیں، وہ ان کو پھراتا رہا ہے، یہ مرزا صاحب اس کو پھراتے رہے، لیکن یہ اکٹھے پھرتے رہے. جب تک پیسہ ختم نہیں ہو گیا یہ دونوں اکٹھے رہے ہیں. یہ تو نہیں نا کہ مرزا صاحب کو اس نے کن پٹی پر پسٹل رکھا ہوا تھا اور مرزا صاحب جیب سے پیسے نکال کر اس کو دے رہے تھے اور وہ خرچ کر رہا تھا، وہ ساری عیاشی کر رہا تھا، مرزا صاحب اس عیاشی کے حصے دار نہیں تھے. ایسا تو نہیں ہے نا، ایسا تو مانتے ہیں نا کہ ایسا نہیں ہوا. اس بات کی اس سے کیا نسبت جس کے لیے قرآن نے الفاظ استعمال کیے ہیں وَقَعَدُوا يَقْتُلُونَنِي، یہ مجھے قتل کر ڈالتے. آپ خود مان رہے ہیں خوف زدہ تھے سیدنا ہارون علیہ السلام. وہ تو خوف زدہ تھے، مرزا صاحب تو خوف زدہ نہیں تھے نا. مرزا صاحب کی کن پٹی پر تو پسٹل نہیں رکھا ہوا تھا نا امام دین نے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا اگر تم نے پیسے نہ مجھے دیے. مثال کوئی جڑتی ہے آپس میں.
ان کو تو قتل کا خطرہ تھا، مرزا صاحب کو کون سا خطرہ تھا؟ مرزا صاحب تو اس کے ساتھ مل کے پیسے ختم کرتے رہے، انجوائے کرتے رہے، اور پیسہ بھی اب آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا کتنا پیسہ تھا، اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ جب تک یہ پیسہ ختم نہیں ہوا دونوں اکٹھے رہے ہیں، اور کوئی ثبوت مانگے۔ پھر نئی بات ایک لائی ہے کہ مرزا صاحب سیال کوٹ میں رہتے ہوئے منہ پر کپڑے ڈالتے تھے، اس کی بھی دلیل لائیں، پھر اصلیت پتہ کریں گے، پھر جواب دیا جائے گا۔ لیجیے آخری سوال کا جواب بھی آپ کو پیش کر دیتے ہیں، آپ دیکھ لیجیے، اپنا سوال بھی دیکھ لیجیے اور ہمارا جواب بھی دیکھ لیجیے۔ جی محترم شمس صاحب، نئی بات کا حوالہ بھی مل گیا، پرانی باتوں کے حوالے بھی آپ کو آپ کی اصلی کتب سے انہی لفظوں کے ساتھ اللہ کی توفیق اور رحمت سے ہم نے پیش کیے جو لفظ ہم نے منہ سے نکالے۔ آپ اپنے جوابات دیکھ لیں اور ہمارے پیش کردہ حوالے دیکھ لیں۔ یہ جو میں نے حوالہ آپ کے طلب کرنے پر پیش کیا ہے، یہ سیالکوٹ کا وہ دور ہے جس میں مرزا صاحب ڈکیتی کے واقعے کے فوراً بعد سیالکوٹ چلے گئے تھے، اور وہاں جب مرزا صاحب گھر سے باہر نکلتے تھے تو اپنے اوپر چادر لپیٹ کے رکھتے تھے، چہرے کا صرف اتنا حصہ ننگا رکھتے تھے جس سے رستہ نظر آئے۔ جب کچہری سے واپس آ کر اپنے گھر آتے تھے تو دروازہ بند کر لیتے تھے۔ بتا سکتے ہیں کیوں؟ شمس صاحب، عدالت جب بھی فیصلہ کرتی ہے کرائم کو دیکھ کر کرتی ہے، شہادتوں کو دیکھ کر کرتی ہے۔ موقع سے تو ملزم کبھی کبھار پکڑے جاتے ہیں نا، ویسے جو موقع سے بھی پکڑے جاتے ہیں میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے بھی ایسی ایسی باتیں کہہ دی ہیں کہ سننے والے اشش کر اٹھتے ہیں۔ میرا بھائی وکیل ہے پاکستان میں، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں عدالت میں گیا ہوں تو میرے ساتھ ایک اور کوئی وکیل مقدمہ لے کر آئے تھے، تو یہ وہاں ویسے ہی سن رہے تھے وہاں پر کھڑے پاس، کہتے ہیں اس وکیل نے ایسی دلیل دی ہے، لوہے توڑ دلیل دی ہے۔ کیا دلیل دی ہے؟ کہتے ہیں وہ دو لڑکے تھے ڈکیتی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، موب نے ان کو پکڑ کر پھینٹی بھی لگائی، مارا بھی، اور پھر پولیس کے آگے پیش کر دیا۔ اب اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا کہ ان لڑکوں نے ڈکیتی نہیں کی، عورت سے پرس چھینا تھا، پرس میں وہ پیسے تھے، زیور تھا، جو بھی تھا، لوگوں نے پکڑ لیا۔ وکیل نے کیا دلیل دی؟ کہتے ہیں میرے سامنے وہ وکیل ان لڑکوں کو اسکول کی وردی، اسکول کا یونیفارم پہنا کے لے آیا دونوں لڑکوں کو، کہتا ہے جی یہ تو اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں، موٹر سائیکل پر جا رہے تھے، ان کے آگے ایک موٹر سائیکل پر ایک مرد اور ایک خاتون وہ جا رہے تھے، خاتون کی جھولی میں پرس تھا، آگے سے ہوا کا جھونکا آیا ہے، وہ پرس خاتون کی جھولی سے اڑ کر ان کی جھولی میں آ گرا ہے، پیچھے والے موٹر سائیکل سواروں کی۔ لوگوں نے پکڑ کے مارنا شروع کر دیا کہ انہوں نے ڈکیتی کر دی ہے۔ میرے بھائی کہتے ہیں میں بھی ہنسنے لگا، جج بھی ہنسنے لگا کہ بڑی لوہے توڑ دلیل دی ہے۔ تو اس لیے کرائم کو دیکھیں، اگر شہادتوں کو دیکھیں تو مرزا صاحب کو کیمرے کی آنکھ نے دیکھا کہ وہ امام دین کے ساتھ پینشن لے کر نکلے، بینک سے، پوسٹ آفس سے، جہاں سے بھی نکلے، 700 روپیہ ان کی جیب میں تھا۔ پھر اس کے بعد مرزا صاحب اور وہ دونوں غائب رہے، کہاں کہاں پھرتے رہے، کسی اور کیمرے نے ان کو دیکھا نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک بندہ پکڑا جاتا ہے ڈکیتی میں، مرزا صاحب کہیں کہ میں ساتھ موجود نہیں تھا، تو ثبوت تو آپ کے ذمے ہے نا شمس صاحب، آپ مجھ سے ثبوت طلب کر رہے ہیں، ثبوت تو آپ کے ذمے ہے کہ آپ ثابت کریں گے کہ جس تاریخ کو ڈکیتی ہوئی اس تاریخ کو مرزا صاحب وہاں ڈکیتی والی جگہ پر موجود نہیں تھے، سیالکوٹ میں نوکری کر رہے تھے، ورنہ مرزا صاحب تو ڈکیتی میں ملوث ہیں، ثابت ہو رہے ہیں۔ اور اگلی بات سنیں، ہم نے اللہ کی توفیق اور رحمت سے مرزا صاحب کے 1882 والے دعوی مموریت سے قبل کی زندگی آپ کے سامنے رکھ کر آپریشن کر دیا اس کا۔ اب اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھیں، اس کا ملاحظہ کریں اور جواب دیں کہ مرزا صاحب کی زندگی کیسی تھی، کیا اس زندگی کو پاک زندگی کہا جائے گا یا عیاش زندگی کہا جائے گا۔ آئیں اب دعویٰ کے بعد کی مرزا صاحب کی زندگی چھوڑیں، تفسیر ابن کثیر کا نام لے کر مرزا صاحب نے جو کہا آپ نے بھی دیکھ لیا، سب لوگوں نے دیکھ لیا، اس کا جواب بھی ہم نے سن لیا، لوگ فیصلہ کر لیں گے۔ کن احادیث میں وہ باتیں مذکور ہیں جن کا میں نے سوال پوچھا تھا، آپ کا جواب لوگوں نے سن لیا، لوگ فیصلہ کر لیں گے۔ مرزا صاحب کی دعویٰ کے بعد کی جو زندگی ہے، بتائیں کہ کیا میں ان کے دعویٰ نبوت کی وجہ سے ان پر الزام لگا رہا ہوں یا واقعتاً مرزا صاحب کرمنل مائنڈڈ تھے، مجرمانہ ذہنیت کے مالک تھے؟ سوال آپ سے کر رہا ہوں، خدا را انصاف سے کام لیجئے گا۔ مرزا صاحب کے گھر کی تلاشی لی پولیس نے لیک رام کے قتل میں؟ کیوں لی؟ مرزا صاحب تو
सूफी आदमी थे, आपके बकौल बड़े मुत्तकी परहेजगार आदमी थे, दीनदार, लोगों को दीन की तबलीग और मुनाजरे करने वाले थे। मिर्जा साहब के घर की तलाशी क्यों ली गई? छुरी तलाश करने के लिए। क्यों? माशरे में मिर्जा साहब अगर परहेजगार इंसान शुमार किए जाते, पुलिस कभी इनके घर ना आती। मिर्जा साहब मुजरमाना जहनीत के मालिक, माशरे में मशहूर थे, और मशहूर इसलिए थे कि जब मिर्जा साहब की हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, सवाने उम्री उनकी पढ़ेंगे, उनका रिकॉर्ड चेक करेंगे कि मिर्जा साहब के ऊपर कितने पर्चे दीवानी हुए और कितने फौजदारी मुकदमात उन्होंने फेस किए, तो आपको पता चल जाएगा कि मिर्जा साहब किस जहनीत के मालिक थे। कितने फौजदारी मुकदमात थे शम्स साहब मिर्जा साहब पर, और कितने दीवानी मुकदमात का सामना करना पड़ा। अदालत से सजा याफ्ता है मिर्जा साहब। अगर आप ये भी ना जानते हो तो मैं आपको हवाला पेश कर दूंगा। राय आत्माराम की अदालत, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज गुरदासपुर ने मिर्जा साहब को 6 महीने जेल की सजा सुनाई थी, या 500 रुपया जुर्माना जमा करवाएं या 6 महीने सजा भुगतें। इसी तरह से मौलाना बटालवी रहमहुल्लाह के मामले में नक्शे अमन का मुकदमा हुआ, मार्टिन क्लार्क का इरादा कत्ल का पर्चा हुआ, लेखराम के मामले में इनके घर की तलाशियां ली जाती रहीं। कितने फौजदारी मुकदमात और कितने दीवानी मुकदमात, 6 मुकदमात मिर्जा साहब ने भुगते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मिर्जा साहब किस जहनीत के मालिक थे। ये मैं इसलिए इल्ज़ाम लगा रहा हूं कि उन्होंने दावा नबूवत किया या वाकई उनके ऊपर ये मुकदमात थे और उन्होंने इन मुकदमात में अदालतों में पेशियां भुगती हैं, पर्चे भुगते हैं। इतना बता दें, एक सवाल मैं करता हूं, इतना बता दें कि मिर्जा साहब की दीवार का मुकदमा जो उनके चचाजाद भाइयों के साथ चला, इमामदीन निज़ामुद्दीन के साथ, इसकी बुनियाद क्या थी? क्या इमामदीन निज़ामुद्दीन लाहौर गए हुए थे और जब उन्होंने वापस आकर देखा कि आपके मसीह मऊद ने रातों रात वहाँ कमरा तामीर कर लिया था, इस वजह से उन्होंने दीवार इनके दरवाजे के आगे बनाई थी, या और कोई वजह थी? बताएंगे? सोचे ज़रा मिर्जा साहब की जहनीत। वो दोनों भाई घर नहीं थे, वो लाहौर गए हुए थे, इमामदीन निज़ामुद्दीन, मुश्तरका खाता होता है ना चचाजाद भाइयों के दरमियान। वो वापस आए, रात लाहौर थे, वापस आए, घर आके कादियान देखा, मिर्जा साहब ने वहाँ पर कमरा तामीर कर लिया था। उनको इतना गुस्सा आया, उन्होंने फिर अपने हिस्से में वो दीवार तामीर कर दी जो मिर्जा साहब के दरवाजे को बंद कर रही थी, जिसकी वजह से मिर्जा साहब ने जाके अदालत में फिर मुकदमा करके वो दीवार गिराई कि मेरा तो इन्होंने रास्ते ही बंद कर दी, नाटकी बंद कर दी, मैं क्या करूं। लेकिन क्यों ये नौबत आई, क्यों दीवार उन्होंने बनाई? बताएंगे वजह क्या है? मेरे इन सवालों के जवाब खुदारा दे दीजिए, जितने मैंने सवाल किए हैं। लोग फैसला कर लेंगे मिर्जा साहब कितनी पाकबाज जिंदगी के मालिक थे, दावे से पहले और दावे के बाद लोग फैसला कर लेंगे। बाकी मिर्जा साहब के झूठ तो मैं इतने बयान कर सकता हूं कि जिस तरह आप आज कह रहे थे ना, एक एक हवाला करके पेश करो, एक एक करो, रोको इसको और रोको एडमिन, इसको रोको यार। इसी तरह मेरा एक बार हुआ था मुनाजरा आखिरी फैसला इश्तिहार पे, वो भी आपका मारूफ मुनाजर है, मरबी है सोशल मीडिया पे, वो भी कहता था इसको रोको, इसको पकड़ो। तो बहरहाल आप जो कह रहे हैं मैं नहीं करता, मजीद हवाले नहीं पेश करता। आप इन सवालों के जवाब दे दें जो मैंने आपके सामने रखे हैं, फिर अगली बात इंशाल्लाह करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। हमारे मुकर्रम आमिर साहब की गुफ्तगू मैंने सुनी है, कुछ हिस्सा भी बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कई बातों का फ़ैसला सामीन के ऊपर छोड़ दिया है, इसलिए मैं उस पर कोई बात करना नहीं चाहता। सिर्फ पेंशन हासिल करने वाले वाक़या को मौजूदा ज़माने के दुनियावी महकमे में समाअत के लिए पेश करके ज़ाती मफाद के लिए काम करने वाले वकला के तर्ज़ बयान में वकालत करते हुए ये साबित करने की फिर से नाकाम कोशिश की गई है कि मैं किसी न किसी तरह साबित कर दूं कि मिर्ज़ा साहब झूठे हैं, माअज़ल्लाह। बहरहाल मुझे मौका मिला है कि मैं इस अहम नुक्ते को मज़ीद वजाहत से पेश करूं, क्योंकि मामूरियत से पहले का ये ज़माना बहरहाल काबिल ज़िक्र है, क्योंकि यही हमारा मौज़ूए गुफ्तगू भी है। मामूर होने के बाद तो दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, सच्चे को झूठे साबित करने के लिए पूरी कोशिश की जाती है।
لہذا سابقہ زندگی کے واقعات سے ہمیں سچے کی سچائی کا بنیادی ثبوت مل جاتا ہے۔ تو پینشن والی جو بات ہے اس کو میں یہاں پر مزید تفصیل سے کھول رہا ہوں دلائل کے ساتھ۔ اصل میں یہ بات کچھ دیر پہلے جمعے سے پہلے کچھ وقت ملا تھا تو میں نے آڈیو کر کے رکھ لیا تھا، لیکن وہ پوری کرنے کا موقع نہیں تھا جمعے کی مصروفیات کی وجہ سے، اس لیے میں یہاں پر وہ وائس میں ایک ایک کر کے اپنی وائس یہاں ڈال دیتا ہوں۔ اس کے بعد وقت ملا تو میں آگے کنٹینیو کروں گا، نہیں تو پھر شام کو باقی باتیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتے ہیں سیرت المہدی والی روایت کو پینشن کے تعلق سے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تمہارے دادا کی پینشن وصول کرنے گئے۔ پینشن لے کر گھر سے نہیں بھاگے، پینشن لینے کے لیے گھر سے نکلے، یہ ہے صاف جملہ۔ پھر لینے نکلے تو پیچھے پیچھے مرزا امام الدین بھی چلا گیا۔ جملے پر غور کریں، میں بھی یہاں پر وکیل بن کر بات کروں گا، جیسے کورٹ میں وکیل بات کرتے ہیں، غالباً ہمارے عامر صاحب کو اسی بات پسند ہے۔ تو دیکھیں، امام الدین کو پتا تھا کہ مرزا صاحب پینشن لینے جا رہے ہیں، یہ ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں۔ پھر یہ امام الدین کو کیسے پتا لگ گیا پینشن لینے جا رہے ہیں؟ کہیں ایسی روایت میں تو نہیں ہے کہ مرزا صاحب نے اس کو بلایا، آ جاؤ میں پینشن لینے جا رہا ہوں تم بھی آؤ، ایسی کوئی بات تو نہیں ہوئی۔ تو یہاں یہ ہے کہ پینشن لینے جانے کا وقت ہوتا تھا، معین تاریخ ہوتی تھی، ہر مہینے میں جا کر پینشن لینے کی عادت تھی اس وقت، اور پینشن لینے کے لیے کوئی نہ کوئی جایا کرتے تھے، اور حضرت مرزا صاحب خود جایا کرتے تھے، تبھی تو پتہ لگ گیا نا۔ تو اس سے ایک بات یہاں نکلتی ہے، پینشن حاصل کرنے کی عادت ماہانہ ہوا کرتی تھی۔ یہاں پر ہمارے عامر صاحب نے سالانہ پینشن کی رقم سالانہ 700 بتایا، وہ تعیین رقم ہے، سالانہ رقم ہوتی ہے، لیکن وصول پانے کی عادت ماہانہ ہوا کرتی تھی پہلے بھی، اور اب بھی ایسا ہے۔ اب آپ کو شک ہو تو آپ انٹرنیٹ میں گوگل پر سرچ کر لیں، برٹش راج پینشن ایکٹ پہ کلک کر کے دیکھیں، اس زمانے میں 1897 میں، اور اس کے بعد وہ پارٹیشن سے پہلے کے زمانہ ہی لے لیں، سب میں آپ دیکھیں گے ماہانہ پینشن حاصل کرنے کا ذکر ہے، پینشن کے تعین کا ذکر نہیں، پینشن وصول کرنے کا ذکر۔ یہاں تک کہ آپ پڑھ سکتے بہادر شاہ ظفر کے بارے میں بھی 1,00,000 روپیہ ماہانہ وظیفہ پاتے تھے، لکھا ہوا تاریخ میں، اور بھی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ اور یہاں امام الدین کے پیچھے پڑنے کی وجہ بھی یہی بتا رہا ہے کہ وہ ہر ماہ پینشن لینے کی عادت تھی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ پینشن، یہ میں کلپ زیادہ ہو گیا، غلطی سے میں آگے اگلی میں بات بتاتا ہوں۔ تو پہلا استنتاج یہی ہے کہ ہر ماہ پینشن لینے کی عادت تھی، اس لیے تو امام الدین کو پتہ لگ گیا اور وہ پیچھے ہو گیا۔ اور اس کے مطابق 700 اگر سالانہ رقم تھی تو ماہانہ وہ رقم بنتی ہے 58 روپے، اور وہ بھی اگر کوئی کٹائی نہ ہوئی تو، ورنہ اور کم ہو جاتی۔ اور دوسری بات، امام الدین کو پتا تھا کہ مرزا صاحب ایک سادہ طبیعت کے، ایک دنیا سے بعید، ایک بالکل منکسر المزاج آدمی ہے، تبھی تو دھوکہ دینے کی نیت سے پیچھے ہو گیا۔ تو یہ دو باتیں استنتاج نوٹ کیا جائے، ایک حضرت مرزا صاحب کے بارے میں امام الدین کی جو سوچ کیا تھی، اور ہر مہینے میں پینشن لینے کی عادت تھی۔ پھر آگے پڑھیں، جب آپ نے پینشن وصول کر لی یعنی 58 روپے، تو وہ آپ کو پھسلا کر اور دھوکہ دے کر بجائے قادیان لانے کے باہر لے گیا اور ادھر ادھر پھراتا رہا، یعنی قادیان سے باہر کہیں پھراتا رہا۔ اب بڑے بڑے شہروں میں تو شہروں کا ذکر کرتے یاد آتے ہیں بات کرتے ہوئے، امرتسر میں پھرتا رہا، جلندھر میں پھرتا رہا، چنڈی گڑھ میں پھرتا، ایسا تو نہیں کہا، قادیان سے باہر، ٹھیک ہے۔ پھر جب اس نے سارا روپیہ اڑا کر ختم کر دیا تو آپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا، یعنی پیسہ ختم ہوتے ہی پتہ لگ گیا، مانگتا رہا پیسہ، پھر کسی چیز کے لیے مانگتا رہا، ختم ہو گیا، جب پتہ لگ گیا تو وہ کہیں اپنی طرف چلا گیا، کہیں اور پیسے کا انتظام کرنے کے لیے اپنی عادت کے مطابق، اور مرزا صاحب سیالکوٹ چلے گئے۔
تو اتنی باتیں ہونے کے لیے چند گھنٹے یا پورے ایک دن کافی ہے، اس سے زیادہ مہینوں مہینوں کی ضرورت کہاں ہے؟ اتنی معمولی رقم اور اس طرح خرچ کیا، اور کس پہ خرچ کیا جب بات ہوئی ہی نہیں ہے؟ کہیں بھی چیزیں ہو سکتی، کچھ بھی خریدا ہو، اپنے پاس رکھا ہو، ان سب کسی کا ذکر ہو ہی نہیں رہا یہاں پہ. تو باقی جو استنتاج ہے وہ غلط استنتاج ہے. اب باقی حصے کی وضاحت سے قبل تھوڑی سی بات میں اس زمانے میں حضرت مرزا صاحب کی طبیعت کیسی تھی، کیسے مزاج کی شخصیت تھے، آپ تاریخ کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں. تاریخ احمدیت جلد نمبر 1 52 صفحہ میں ایک معمر ہندو جاٹ کی شہادت درج ہے، میں یہاں پوسٹ کرتا ہوں. ساری باتیں ابھی تو میں بتا نہیں سکتا اس میں کیا کیا لکھے، میں مختصر جلدی جلدی پڑھ کے دیتا ہوں، لیکن باقی آپ دیکھیں. اب یہ نہ کہیں کہ میں نے پوری بات نہیں پڑھی، آپ پڑھ سکتے ہیں، ہر کوئی اپنے حسب توفیق پڑھ کر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بہرحال میں اس وقت میں حضرت مرزا صاحب کی طبیعت کا ایک نقشہ وہ بتا رہا ہوں آپ کو. والد صاحب کا حکم سن کر سامنے آتے اور چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں اور نیچی نگاہ رکھتے، اور والد صاحب اس نوجوان کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوتے تھے. کہتے تم روزگار کرو، کب تک دلہن بنے رہو گے، تمہاری شادی ہونی ہے، ذمہ داری بڑھنی ہے. پھر کہا کچھ ہوش کرو، اس غفلت اور سادگی کو چھوڑ دو، چلو نوکری کے لیے تیار ہو جاؤ، میں سفارش کروں گا. جب ایسی باتیں ہوتی تو آپ کا جواب کیا ہوتا تھا حضرت مرزا صاحب کا؟ فرماتے ابا بھلا بتلاؤ تو صحیح، جو افسروں کے افسر اور مالک الملک احکم الحاکمین کا ملازم ہو اور اپنے رب العالمین کا فرما بردار ہو، اس کو کسی ملازمت کی کیا پرواہ. تو آخر والد صاحب کہتے ہیں اچھا بیٹا جاؤ اپنا خلوت خانہ سنبھالو، میں اس کے واسطے کوئی مسجد ہی تلاش کر لوں. پھر کبھی والد صاحب اپنے خوف کا بھی اظہار کرتے تھے، کہتے ہے تو یہ نیک صالح، مگر اب زمانہ ایسوں کا نہیں، چالاک آدمیوں کا ہے. پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 80 میں دیکھیں، 2-3 جملے ہی میں پڑھ کے سناتا ہوں. سید محمد علی صاحب کے بیان ہیں، ان کے ساتھ حضرت مرزا صاحب کلانور کے راستے جموں تشریف لے جا رہے تھے. اسی زمانے کی بات ہے، نوکری کے سلسلے میں. کہتے ہیں سفر میں آپ کی توجہ اللہ اور استغراق اور محویت کا یہ عالم تھا کہ کلانور کے نالے سے گزرتے ہوئی آپ کی جوتی کا ایک پاؤں نکل گیا، مگر آپ کو پتہ بھی نہ چلا، جب تک بہت دور جا کر آپ کو یاد نہیں کرایا گیا. آخر جموں پہنچے. تو دیکھیں یہ حالت تھی حضرت مرزا صاحب کے اس زمانے میں. تو دیکھیں امام الدین تو نہایت چلاک انسان، اور مرزا صاحب کی یہ حالت. تو اس میں اس سادہ طبع صالح انسان کی کیا غلطی تھی کہ وہ طاقت کے بل وہ چیز جس کو روپے کہا کرتے تھے، جسے سخت کراہت سے حضرت مرزا صاحب دیکھتے تھے، تو اس روپے کی خاطر زور زبردستی سے امام الدین کے اوپر حملہ کرتے ہیں. وہاں حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت ہارون علیہ السلام زبردستی اپنے آپ کو قربان کر کے قوم کو شرک سے نہیں روک پائے، حالانکہ نبوت کے بعد کی بات ہے. تو یہاں ایک عاجز نوجوان کو اپنے گھر کے مال کی خاطر خاندان کے ایک فرد سے زور زبردستی کرنے کی یا لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب میں یہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر کروں گا تو پھر وہ بات آئے گی عصمت انبیاء والی بات. تو پھر یاد کراتا ہوں میں، عصمت انبیاء پر کھل کر بات کرنے کے لیے آ جائیں، دلائل اپنے حوالوں سمیت کتابیں لے پیش کریں گے اور بات کریں گے. کیونکہ یہاں پھر پی ایم میں ایک دوست نے اس بارے میں بات کی، میں نے ان کو جواب نہیں دیا کیونکہ وہاں وقت نہیں ہوتا جواب دینے کے لیے. بات یہ ہے کہ ہم حضرت مرزا صاحب کو مسیح ابن مریم مانتے ہیں، جو آخری زمانے میں آنا ہے، آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق، جن کے بارے میں آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دفعہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ کہا ایک حدیث میں. تو اس شخص کی مثال ہم نبیوں کے ساتھ ہی تو کریں گے مقارنہ، اور کس کے ساتھ کریں گے؟ تو پھر اس میں کوئی اگر ناقابل یہ بات آنی تھی، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا عامر صاحب کو، بات ہم اس بات سے شروع کرتے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں مانی. تو پھر ایسی باتیں آئیں گی تو آپ اس کو سن لیا کریں. اچھا، وہ تنخواہ والی بات کا وہ صفحہ ختم نہیں ہوا، آگے دیکھیں اگلا حصہ.
हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम इस शर्म से वापस घर नहीं आए, और चूँकि तुम्हारे दादा का मंशा रहता था कि आप कहीं मुलाजिम हो जाएं, इसलिए आप सियालकोट शहर में डिप्टी कमिश्नरी कचहरी में जाकर खलील तनख्वाह पर वहाँ मुलाजिम हुए। जिस किताब का आप हवाला पेश कर रहे हैं उसी में मुअल्लिफ ने खुद वाज़े कर दिया है कि देखिए अगले सफ़े पर क्या लिखा है। इस रिवायत से ये नहीं समझना चाहिए, हमें सब आपके लिए है, इस रिवायत से ये नहीं समझना चाहिए कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का सियालकोट में मुलाजिम होना इस वजह से था कि आपसे मिर्ज़ा इमामुद्दीन ने दादा साहब की पेंशन का रुपया धोखा देकर उड़ा लिया था। नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि आपने जैसा कि ख़ुद अपनी तसनीफ़ात में तसरीह की है कि आपकी मुलाजिमत इख्तियार करने की वजह सिर्फ़ ये थी कि आपके वालिद साहब मुलाजिमत के लिए ज़ोर देते रहते थे। देखिए मैंने पहले मिसालें पेश की हैं, उससे आपको ये बात पता लग जाएगा। फिर आपका अगला एतराज़ ये है कि हज़रत मिर्ज़ा साहब का मामूल था कि आप घर से बाहर अपने ऊपर चादर लपेटे रखते और सिर्फ इतना हिस्सा चेहरे का खुला रखते थे जिससे रास्ता नज़र आ जाए, और घर के अंदर दाखिला होकर दरवाज़ा बंद करते थे। सामीन आप ख़ुद पढ़ें, हमारे आमिर साहब ने सफ़ा पोस्ट किया, उसी सफ़े को पढ़ें, पूरा पढ़ें, क्या समझ में आ रहे हैं आपको। यही बात वाज़ी हो रही है कि हज़रत मिर्ज़ा साहिब बाहया नौजवान थे, इफ़्फ़त पसंद थे, परहेजगार थे, मुनक़ता अन दुनिया थे। मुझे नहीं पता लग रहा है कि यहाँ आमिर साहब एतराज़ात क्या करना चाहते हैं। क्या चेहरा ऐसा छुपाना शरअन मना है? वो अगर कभी किसी वक्त नहीं छुपाया, नॉर्मल चलते रहे, तो क्या वो शरीयत के ख़िलाफ़ है? एतराज़ है क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा। अब आइए हम देखते हैं कि वो गवाहियाँ जो सियालकोट से निकली हुई गवाहियाँ हैं, और उस वक्त की गवाहियाँ हैं जब आप हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम जब सियालकोट में मुलाजिम थे, उस वक्त वहाँ के लोगों ने आपके बारे में क्या कहा। ये पोस्ट भी करता हूँ सफ़ा, ये तारीख़ अहमद जिल्द अव्वल सफ़ा 94 है। ये मैं पूरा नहीं पढ़ रहा क्योंकि वक्त की कमी की वजह से मैं पॉइंट बात करता हूँ। देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है कि पिछले सफ़े से शुरू है कि जब आप वहाँ नौकरी से इस्तीफ़ा देकर वापस कादियान आने लगे तो उसने आपकी मशायत के एज़ाज़ में, यानी आपकी बुज़ुर्गी के एज़ाज़ में तातील आम कर दी थी कि ऐसा पाकबाज़ शख्स उनके लिए उनके अमले से मुस्तफ़ा होकर जा रहे हैं। फिर अगले इसमें लिखा है, पैराग्राफ में लिखा है कि जिन लोगों के मकानों में आपने उन दिनों क़याम फरमाया वो आपको वलीउल्लाह करार देते थे। फिर बाकायदा नाम लेकर गवाहियाँ पेश की जा रही हैं। सियालकोट में एक साहिब हकीम मज़हर हुसैन साहब थे। वो क्या कहते हैं, वो बाद में तो दुश्मन हुए दावे के बाद आपके मुखालिफत में आए, लेकिन शुरू के ज़माने की बात जो साफ बात है वो बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सिक़ा सूरत, आली हौसला और बुलंद ख़यालात का इंसान अपनी उलूव हिम्मती के मुकाबिल किसी का वजूद नहीं समझता। अंदर कदम रखते ही वज़ू के लिए पानी मांगा और वज़ू से फरागत पाकर नमाज अदा की या वजीफ़े में थे। फिर एक दूसरी शहादत देखें, मौलवी ज़फ़र अली साहब के वालिद साहब हैं, जो ज़मींदार के एडिटर मौलवी ज़फ़र अली साहब थे, उनके वालिद मुंशी सिराजुद्दीन साहब का बयान है। कहते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब 1860-61 के करीब ज़िला सियालकोट में मुहर्रिर थे। उस वक्त आपकी उम्र 22-23 साल की होगी उनके गुमान के मुताबिक, और हम चश्मे-दीद शहादत से कह सकते हैं कि जवानी में भी नहायत सालिह और मुत्तकी बुज़ुर्ग थे। कारोबार मुलाजिमत के बाद उनका तमाम वक्त मुताला दीनियात में सरफ होता था, आवाम से कम मिलते थे। फिर एक तीसरी शहादत यहाँ पर शमसुल उलमा मौलाना सैयद मीर हसन साहब का देखें। अदना तअम्मुल से भी देखने वाले पर वाज़ी हो जाता था कि हज़रत अपने कौल और फ़ेल में दूसरों से मुमताज़ हैं।